پاکستان کا آئین مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا، بلکہ اس درست شرعی قانون کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں گھریلو تشدد ایک سماجی مسئلہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے 2009 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 70 سے 90% کے درمیان خواتین اور لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح کے زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 5,000 خواتین گھریلو تشدد سے ہلاک ہوتی ہیں، جبکہ ہزاروں معذور ہو جاتی ہیں۔ تشدد کا شکار ہونے والوں کی اکثریت کے پاس کوئی قانونی چارہ نہیں ہوتا۔ قانون نافذ کرنے والے حکام گھریلو تشدد کو جرم کے طور پر نہیں دیکھتے اور عام طور پر ان پر لائے گئے کسی بھی کیس کو درج کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ملک میں خواتین کی بہت کم پناہ گاہوں کے پیش نظر متاثرین کے پاس پرتشدد حالات سے بچنے کی صلاحیت محدود ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2014 میں جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد بشمول عصمت دری، غیرت کے نام پر قتل، تیزاب گردی، گھریلو تشدد کی اعلیٰ سطح کے باوجود پارلیمنٹ اس کی روک تھام اور خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین بنانے میں ناکام ہے۔ مختارہ بی بی کے سیاسی طور پر منظور شدہ عصمت دری کے بعد پاکستان میں ریپ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا۔ گروپ وار اگینسٹ ریپ نے پاکستان میں ریپ کی سنگینی اور پولیس کی بے حسی کو دستاویزی شکل دی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایک مطالعے کے مطابق ہر 2 گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا ہے اور ہر گھنٹے میں ایک گینگ ریپ ہوتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی میں کئی ہزار غیرت کے نام پر قتل ہوئے ہیں۔ پروگریسو ویمنز ایسوسی ایشن کے مطابق اس طرح کے حملے ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور 1994 میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ سماجی تنظیمیں اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کریں گی۔ پاکستان میں ملالہ یوسفزئی، کائنات سومرو یا مختارہ بی بی ہو، اس ملک میں عورت کو آزادی سے اپنی زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ریاست قوانین بنائے اور نافذ کرے۔ صنفی بنیاد پر تشدد، بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور امتیازی سلوک کے خلاف قانون سازی اور نفاذ کو مضبوط بنائیں۔ امدادی خدمات، متاثرین کے لیے مشاورت، صحت کی دیکھ بھال، قانونی امداد اور پناہ گاہ تک رسائی فراہم کریں۔ عوامی بیداری کے پروگرامز کے ذریعے صنفی مساوات کو فروغ دیں اور نقصان دہ معاشرتی اصولوں کو چیلنج کریں۔ انصاف تک رسائی کو بہتر بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مجرموں کا احتساب ہو۔ اگر اس طرح کے قوانین بنائے گئے تو یقینی طور پر اس ملک کے اندر جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔